بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ درس نمبر 9 ہم پڑھ رہے ہیں۔ پہلی تمرین ہم پڑھ چکے ہیں، دوسری تمرین ہے۔ دوسری تمرین میں کہتے ہیں املا فی الفراغ۔ املا مانے اب تک کئی بار یہ گزر چکا ہے۔ املا بھرو، املا بھرو فی الفراغ، فراغ یعنی خالی جگہ، فی مانے میں، خالی جگہ میں بھرو، خالی جگہ میں بھرو۔ فیما یلی بالنعت الذی بین قوسین، فیما یلی یعنی ان الفاظ میں سے جو آ رہے ہیں، یلی بالنعت الذی بین قوسین، قوسین کے درمیان جو الفاظ ہیں، جو نعت یعنی صفت، نعت صفت کو کہتے ہیں۔ ہم نے پڑھا موصوف صفت، عربی میں اسی کو نعت منعوت کہتے ہیں، نعت صفت موصوف منعوت۔ تو جو نعت قوسین میں ہے، جو صفت قوسین میں ہے، اس کو جو ہے خالی جگہ میں بھرنا ہے۔ بعد تحلیتہ بال عند اللزوم، بعد تحلیتہ بال یعنی الف لام لگا کر، عند اللزوم جب الف لام لگانا لازم ہو، جب الف لام لگانا لازم ہو تب الف لام لگا کر قوسین میں اس کو بھریے، پر کیجیے۔ کون پڑھیں گے اور کون لگائیں گے؟ چلیں آپ پہلا لگائیں، بتلائیں۔ این المدرس الجدید، پہلا ہے این المدرس، فی الفراغ ہے، فراغ خالی جگہ، اور قوسین میں ہے جدید۔ تو ہم نے جیسا کہ اس سے پہلے ہم بتلا چکے ہیں، موصوف صفت میں 4 چیزوں کی مطابقت ہوتی ہے، بیان کیا جا چکا ہے۔ موصوف صفت میں 4 چیزوں کی مطابقت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا این المدرس الجدید، خالی جگہ میں الجدید بھرا انہوں نے۔ اب آپ بتلائیے کہ وہ 4 چیزیں کہاں کہاں ہیں، کیا کیا ہیں؟ مدرس پہ الف لام ہے، ہاں، مدرس پہ الف لام حالت رفع ہے، حالت رفع ہے، اور مذکر ہے دونوں، ہاں دونوں مذکر ہیں، جدید و جدید، ہاں اور اعراب بیان کی۔ وغیرہ بنا رفع ہے۔ دونوں سنگل ہے، ہاں دونوں واحد ہیں۔ واحد ہے۔ 4 چیزیں رہتی ہیں، ایک اعراب، ایک تذکیر و تانیث، اور ایک معرفہ نکرہ۔ یہ دونوں معرفہ ہوں یعنی دونوں پر الف لام ہو، یا معرفہ کی جو قسمیں ہیں دونوں معرفہ ہوں، اور چوتھی چیز واحد تسنیہ، عدد، یہ دونوں عدد میں برابر ہو، واحد ہو تو واحد، جمع ہو تو جمع۔ تو یہاں پر چاروں چیزیں پائی جا رہی ہیں، اس کا مطلب یہ موصوف صفت ہے۔ تو کون موصوف ہے، کون صفت؟ جدید صفت، الجدید صفت ہے، جدید نہیں، الجدید صفت ہے، ایک نعت ہے المدرس، ہاں جس کو نعت کہتے ہیں، الجدید نعت اور المدرس منعوت۔ تو پہلا جملہ ہے، پڑھیں، این المدرس الجدید، این المدرس الجدید، کیا معنی ہے؟ نئے استاد کہاں ہیں؟ یہ نئے استاد کہاں ہے؟ ہاں، نئے استاد کہاں ہیں، نئے استاد کہاں ہیں۔ دوسرا جملہ ہے، آپ کریں۔ التاجر کبیر فی السوق، التاجر کبیر فی السوق، تاجر التاجر، اس کے بعد التاجر الکبیر فی السوق، التاجر الکبیر فی السوق، سوق جمع بازار، سواق بازار، التاجر الکبیر فی السوق۔ یہاں موصوف صفت کہاں ہے موصوف صفت ہے نا؟ کہاں؟ کبیر صفت ہے، الکبیر کبیر صفت ہے، تاجر صفت ہے اور تاجر موصوف ہے، اور دونوں میں وہی چیزیں، چاروں چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ پڑھیں، التاجر الکبیر فی السوق، بیٹا پنکھے بند کر دو، چالو ہے سب، ضرورت نہیں۔ التاجر الکبیر فی السوق، کیا معنی؟ بڑا تاجر بازار، ہاں، بڑا تاجر بازار میں ہے۔ تیسرا جملہ، نہیں یہ یہاں جو لکھا ہوا ہے نا، اس میں تبدیلی نہیں کرنی،
اگر وہ چاہتا ہے کہ الف لام والا آنا چاہیے، جیسے اس میں کہا گیا کہ ان دا لزوم، جب الف لام لگانا لازم ہو تو خالی جگہ میں جو الفاظ آپ بھریں گے اس پر اگر الف لام لگانا لازم ہے تو وہاں پر الف لام لگائیے، اگر لگانا لازم نہیں ہے تو بغیر الف لام کے استعمال کریں. انا طالب قدیم. ہاں، انا طالب قدیم، انا طالب قدیم. یہاں پر چاروں چیزیں پائی جا رہی ہیں. کون کون سی؟ وہ یہ والی حالت چاروں الگ الگ ہے. الگ. کون سا فرق ہے یہاں پر؟ فرق کیا ہو گیا؟ الف لام نہیں ہے اس میں. ہاں. تنوین ہے اس میں. تنوین ہے. تنوین کا مسئلہ نہیں ہے، تنوین وہ سیم ہونا چاہیے. سیم ہے. اعرابی حالت جو ہے وہ رفع بولتے ہیں، اس کو بھی رفع رفع ہی ہے. بولتے ہیں. ہاں، فرق صرف معرفہ نکرہ کا ہے. اوپر ہم جو موصوف صفت دیکھے وہ معرفہ دونوں، اور یہاں پر دونوں نکرہ. طالب قدیم، طالب جو ہے نکرہ ہے اور قدیم نکرہ، دونوں نکرہ ہیں. تو کیا معنی انا طالب قدیم؟ میں پرانا طالب ہوں، قدیم طالب علم ہوں. چلیں چوتھا جملہ. جلس طالب طالب الجدید خلف المحمد. خلف محمد. جلس الطالب الجدید خلف محمد. جلس الطالب الجدید خلف محمد. اس جملے میں موصوف کہاں ہے؟ الطالب. جملے میں موصوف الطالب ہے. جلس الطالب الجدید خلف محمد. کیا معنی اس کے جملے کے؟ نیا طالب علم محمد کے پیچھے بیٹھا. خلف محمد، محمد کے پیچھے. جلسہ بیٹھا، پاسٹ. جلسہ پاسٹ بیٹھا. الطالب الجدید نیا طالب علم، خلف محمد محمد کے پیچھے، نیا طالب علم محمد کے پیچھے بیٹھا. پانچواں جملہ. پہلا لفظ کیا ہے؟ منل. من. ہاں، من الولد. من الولد الطویل. من الولد الطویل الذي خرج الآن من الفصل. من الولد الطویل الذي خرج الآن من الفصل. یہاں پر طویل پہ ہم الف لام داخل کر کے کیا بنا دیے؟ اس کو کیا بنائے؟ الف لام داخل کر کے ہاں معرفہ بنائے. الف لام داخل کیے تو وہ معرفہ بن گیا. اور معرفہ بنا کر ہم نے کیا کیا؟ خالی جگہ میں رکھے تو کیا بن گیا؟ خالی جگہ میں، خالی جگہ میں ہم نے رکھا اسے تو کیا بن گیا؟ نعت، صفت. صفت. من الولد الطویل الذی خرج الآن من الفصل. کیا معنی ہے؟ ابھی وہ جو من معنی کون؟ ابھی جو کلاس سے لمبا لڑکا نکلا وہ کون ہے؟ من الولد الطویل، وہ لمبا لڑکا کون ہے؟ الذی خرج الآن من الفصل، جو ابھی کلاس سے نکلا ہے. آگے چلیں 6 نمبر. عمار ولد قصیر. عمار ولد قصیر. یہاں پر الف لام کیوں نہیں لگائے؟ ہاں، موصوف پر نہیں ہے. موصوف نکرہ ہے اس لیے صفت بھی نکرہ لے کر آئے. اگر موصوف ہوتا الولد تو لگاتے القصیر. تو عمار ولد قصیر کیا معنی؟ عمار بس لڑکا ہے. چلیں 8 نمبر. 8 نمبر پڑھیں. چھوٹا نہیں 7 نمبر پڑھیں. فیصل طبیب شہیر.
फैसलुन तबीबुन शहीरुन। यहाँ पर एक लाम क्यों नहीं लगा जी? वही मारिफा मारिफा और नकिरा का फर्क कि दोनों ही नकिरा है। मौसूफ जो है, मौसूफ कौन है इसमें? मौसूफ कौन है? तबीब। फैसलुन तबीबुन शहीरुन क्या माने हैं? फैसल मशहूर डॉक्टर है। फैसल एक मशहूर डॉक्टर है। फैसल एक मशहूर डॉक्टर है। 8वां नंबर, 8 नंबर पर लिमन हादल सरीरु लिमन लिमन हादल सरीरु लिमन हादल सरीरी हाजस सरीर हाजस। हादस हाँ, यहाँ पर अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ लिखा जाएगा। हुरूफ शमसिया और कमरिया हम पढ़ चुके हैं। सरीरुल मकसूर लिमन हाजस सरीरुल मकसूरू। टूटी हुई चारपाई का है। लिमन हाजस सरीरुल मकसूरू क्या माने? टूटी हुई चारपाई किसकी है? क्या माने? किसकी क्या? लिमन हाँ, ये टूटी हुई चारपाई किसकी है? हाजा का तर्जमा, ये टूटी हुई चारपाई किसकी है? हाजा सरीरुल मकसूर, ये टूटी हुई चारपाई किसकी है? थोड़ा सा ये। हाजा कलम फिर हाजा कलम ऐसा। कलमुन मकसूर हाजा कलमुन मकसूर। माशाल्लाह, हाजा कलमुन मकसूरुन। इसमें सिफत कहाँ है बेटा? मकसूर, मकसूर सिफत है। क्या माने इसके? हाजा कलमुन मकसूरुन, ये टूटी हुई कलम का है। ये टूटा हुआ कलम है। है। चलिए आगे 10 नंबर। हाँ पढ़ें आप। अइन सिक्कीनु हादुन हादू, जब अलिफ लाम लग जाता है तो तनवीन उस पर नहीं आती है। तो ऐन सिक्कीनुल हादू, ऐन सिक्कीनुल हादू। सिक्कीन मारिफा है, इसलिए अलिफ लाम लगाकर सिफत को भी मारिफा लाया गया। सिक्कीन मौसूफ और अलहाद सिफत। क्या माने ऐन सिक्कीनुल हाद? तेज चाकू का है। अलहाद यानी तेज, तेज चाकू कहाँ है? आखिरी जुमला 11 नंबर पढ़े आप। लिमन हाज़िही सय्यारतु सय्यारतुन जमीलतुन। लिमन हाज़िही सय्यारतु और फिर से पढ़े एक बार। लिमन हाज़िही सय्यारतु जमीलतुन। अलिफ लाम लगा के, हाँ। हाँ। लिमन हाज़िही सय्यारतुल जमीलतु, क्योंकि अस्सय्यारा मारिफा है, इसलिए जमीला को भी मारिफा बनाकर अल जमीला करेंगे। लिमन हाज़िही सय्यारतुल जमीलतु क्या माने? ये खूबसूरत गाड़ी किसकी है? ये खूबसूरत गाड़ी। ये हाजा क्यों नहीं आया? हाज़िही क्यों आया हुआ है? सैयारा सय्यारा मुअन्नस है। और ये अल जमीलतु क्यों? लिमन हाज़िही सय्यारतुल जमीलो नहीं पढ़ सकते? मुअन्नस है तो बोलता ही नहीं। तज़कीर व तानीस मुअन्नस की सिफत भी मुअन्नस ही आएगी। तमरीन नंबर 3 है, कहते हैं इक़रा क्या माने? पढ़ो। कौन पढ़ेगा? अत्तालिबुल लज़ी खरजा मिनल फ़स्ल अलाना मिन सिया, माशाअल्लाह। अत्तालिबुल लज़ी खरजा मिनल फ़स्लिल आना पढ़ें। मिन इंडोनेशिया। अत्तालिबुल लज़ी खरजा मिनल फ़स्ली अल आना मिन इंडोनेशिया। ये जो चंद जुमले यहाँ दिए हैं, आप देखेंगे हर जुमले में एक कलिमे पर ख़त लगा हुआ, उसी की तरफ तंबीह करानी मकसूद है कि इस लफ्ज़ को, इस कलिमे को आप जान लें, आगे इस कलिमे का इस्तेमाल होगा खूब, और ये कलिमा किस अंदाज में यहाँ पर इस्तेमाल है इसे गौर से देख लें, आगे पीछे किस तरह है। आप देखेंगे कि अल-लज़ी से पहले जो कलिमा है
وہ معرفہ ہے، وہ معرفہ ہے. کیا ہے وہ؟ معرفہ ہے. پہلے جملے میں الطالب الذی خرج من الفصل الآن من اندونیسیا، کیا معنی ہے؟ ابھی جو لڑکا کلاس نکلا وہ انڈونیشیا سے. الطالب ابھی جو طالب علم جو کلاس میں جو نکلا ہے. تو الذی کا جمع الطالب، وہ طالب علم، الذی جو خرجا نکلا من الفصل کلاس سے، الآن ابھی، من انڈونیشیا سے. تو الذی کا ترجمہ عام طور پر جو سے ہوتا ہے. ہاں دوسرا جملہ ہے، کون پڑھیں آپ؟ الکتاب الذی ہاں پڑھیں آپ. الکتاب الذی علی المکتب للمدرس، الکتاب الذی علی المکتب للمدرس. کیا معنی ہے الکتاب الذی؟ الکتاب یعنی وہ کتاب، الذی جو علی المکتب میز پر ہے، للمدرس مدرس کی ہے، مدرس کی ہے. تو یہاں پر الذی، تو یہاں دیکھیے دونوں جملوں میں الطالب اور الکتاب دونوں معرفہ. تو الذی سے پہلے جو کلمہ ہوتا ہے اگر وہ اسم ہے تو کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا. اگر وہ اسم ہے تو معرفہ ہوگا. تیسرا جملہ کون پڑھیں گے؟ لمن هذا القلم قلم الجميل الجميل الذي جميل الذي على المكتب. پڑھیں لمن هذا القلم الجمیل الذی علی المکتب. لمن هذا القلم الجميل الذي على المكتب. لمن هذا القلم الجمیل الذی علی المکتب. لمن هذا القلم الذي على المكتب. کیا اس جملے میں کہیں موصوف صفت ہے؟ جمیل قلم القلم موصوف منعوت، اور الجمیل صفت. الجمیل صفت. اور یہ جو الذی آیا ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم موصول. مطلب اصطلاح میں اس کا نام اسم موصول ہے، جس کا ترجمہ یہاں پر جو سے کیا جا رہا عام طور پر. تو کیا ترجمہ ہے؟ لمن هذا القلم الجمیل الذی علی المکتب. یہ خوبصورت پین جو میز پر رکھی ہوئی ہو کس کی ہے؟ یہ خوبصورت قلم جو میز پر ہے کس کی؟ لمن کس کی؟ کس کا ہے؟ یہ خوبصورت قلم جو میز پر رکھا ہوا ہے کس کا ہے؟ چوتھا جملہ البیت الکبیر الذی فی ذلک الشارع الوزیر. البیت الکبیر الذی فی ذلک الشارع للوزیر. البیت الکبیر الذی فی ذلک الشارع البیت الکبیر الذی، جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو البیت الکبیر الذی، لیکن جب ہم توڑ کے پڑھیں گے تو البیت الکبیر الذی الذی فی ذلک الشارع للوزیر. یہ للوزیری کیوں ہے؟ وزیری لام حرف جر آیا ہوا ہے، اور حرف جر جس کلمے پر داخل ہوتا ہے اسے مجرور کر دیتا ہے. اور فی ذالک الشارعی، شارعی یہ بھی مجرور ہے. ہاں ذالکہ ہے اس لیے. ذالکہ پر فی داخل ہے اس وجہ سے نہیں، ذالکہ پر فی داخل ہے. دیکھیے یہ جو ہاذا، ہاذہ، ذالکہ، تلکا اور جمع کے ہاؤلائی، اولائکہ آگے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. یہ جو الفاظ ہیں، جو کلمات ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسم اشارہ. اسم اشارہ. ان کلمات سے ہم اشارہ کرتے ہیں، ہاذا، ذالکہ، تلکا، ہاؤلائی، اولائکہ، تو ان کو اسم اشارہ کہتے ہیں. اور جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں،
جیسے حاضل کتابو کس کی طرف اشارہ ہوا؟ یہ کتاب الکتاب کی طرف، تو اسے مشار الیہ کہتے ہیں، اس میں اشارہ اور مشار الیہ، جس سے اشارہ کرتے ہیں اسے اس میں اشارہ، اور جس کی طرف کرتے ہیں اسے مشار کہتے ہیں، مشار الیہ، مشار الیہ۔ تو اس میں اشارہ اور مشار الیہ دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے، دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے، اس میں اشارہ اور مشار الیہ دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ حاضل جمیلو، تو حاضہ حالت رفع میں ہے اس لیے الجمیلو ہم پڑھ رہے ہیں۔ وہیں اگر ہم کہہ دیں الا حاضل مکتبی، الا حاضل مکتبی، تو حاضہ حالت جر میں، کیوں جر میں ہے؟ الا کی وجہ سے، الا حرف جر کی وجہ سے، الا حاضہ، حاضہ جو ہے حالت جر میں، تو جب حاضہ اس میں اشارہ حالت جر میں ہے تو مشار الیہ جو ہے وہ بھی حالت جر میں ہوگا، اس لیے الا حاضل مکتبی پڑھتے ہیں۔ تو اس میں اشارہ اور مشار الیہ دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پر ایسا پڑھتے ہیں فی ذالک الشارعی، ذالکہ کیا ہے؟ ذالکہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ، اور الشارع کیا ہے؟ مشار الیہ، الشارع مشار الیہ، تو ذالکہ کا جو اعراب ہے وہی مشار الیہ، اس میں اشارہ کا جو اعراب ہے وہی الشارع مشار الیہ کا بھی اعراب ہوگا، اور اس میں اشارہ ذالکہ فی حرف جر کی وجہ سے حالت جر میں، فی حرف جر کی وجہ سے حالت جر میں، بظاہر نظر نہیں آ رہا لیکن حالت جر میں ہے وہ، اس لیے الشارع وہ بھی حالت جر میں ہے۔ تو کیا معنی ہے اس کا؟ البیت الکبیر الذی فی ذالک الشارع للوزیر، یہ بڑا گھر جو، یہ بڑا گھر کہاں سے؟ بڑا گھر جو اس شارع، اس ہے فی ذالک الشارع، راستے میں، راستے میں ہے، اس راستے میں، اس راستے میں، فی ذالکہ مانے وہ دور کے لیے، اس راستے میں، البیت الکبیر بڑا گھر، الذی جو، فی ذالک الشارع اس راستے میں ہے، للوزیر وزیر کا ہے، وزیر کے لیے ہے۔ تو البیت الکبیر الذی فی ذالک الشارع للوزیر، بڑا گھر جو اس راستے میں ہے وزیر کا ہے۔ پانچواں جملہ کون پڑھیں گے؟ السریر الذی فی غرفت خالد مقصود، السریر الذی فی غرفت خالد مقصود، فی غرفت، غرفتی، ہاں خالد مقصود، خالدی، خالد مقصود، خالدن، کیوں؟ خالدم، خالد مقصود، کیوں دن کیوں؟ دم، خالدین ہے، فی غرفت خالدین، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، کیا پڑھ چکے ہیں؟ فی کی وجہ سے نہیں ہو، کی وجہ سے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں مضاف 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 الیہ، ہاں مقصود، تو خالد یہاں پر کیا ہے؟ مضاف الیہ، اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ جر زیر والی دو ہی حالت ہے، یا تو حرف جر ہو یا پھر مضاف الیہ، حرف جر ہو یا پھر مضاف الیہ۔ فی غرفت خالد مقصود، اور خالدین پڑھیں گے، اگر تنوین سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے تو اسے خالدین پڑھیں گے۔ تنوین سے روکنے والی چیزوں میں سے دو بڑی چیزیں، ایک الف لام ہے اور ایک مضاف، مضاف پر جو ہے تنوین نہیں ہے۔ تو السریر الذی فی غرفت خالد مکسور، السریر الذی فی غرفت خالد مکسور، کیا معنی ہے؟ خالد کے کمرے کی چارپائی ٹوٹی ہوئی ہے، السریر چارپائی، الذی جو جو کمرے میں ہے، فی غرفت خالد خالد کے کمرے میں ہے، مکسور ٹوٹی ہوئی ہے۔ ان پانچوں جملوں میں آپ غور کریں تو دیکھیں الذی سے پہلے جو لفظ جو کلمہ آیا ہوا ہے جو اسم ہے وہ کیا ہے؟ معرفہ ہے، وہ کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ تو الذی سے پہلے جو اسم آئے گا وہ کیا ہوگا؟ معرفہ رہے گا۔ اسم اگر فعل ورب آئے گا، ناؤن جو ہے، پروناؤن جو ہوں گے، ناؤن پروناؤن وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں وہ سب معرفہ رہیں گے، لیکن اگر فعل آ رہا ہے تو وہ تو فعل الگ ہے، ورب الگ ہے۔ تو یہی بات بیان کرنے کے لیے کہ الذی کو آپ سمجھ جائیں، اس کا استعمال کسی حد تک
سامنے آ جائے، اس کا ترجمہ جملے میں کیا جاتا ہے کس انداز میں، وہ سامنے آ جائے۔ آگے بریکٹ میں کہتے ہیں بیت جدید، بیت جدید، اس کو ہم دوسرے انداز میں بھی نعت اور منعوت بنا سکتے ہیں۔ کیسے؟ البیت الجدید، البیت الجدید، بیت جدید، البیت الجدید، معرفہ بنا کر ہم اسے نعت منعوت بنا سکتے ہیں۔ تو بیت کیا ہے؟ منعوت ہے، جسے ہم موصوف کہتے ہیں، موصوف جس کی صفت بیان کی جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں لمبا آدمی، تو لمبا آدمی میں موصوف کون ہے؟ آدمی، آدمی، لمبا آدمی میں آدمی موصوف ہے اور صفت کیا ہے؟ لمبا۔ عربی زبان میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف، اردو زبان میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں۔ لمبا آدمی صفت پہلے ہے، موصوف بعد میں، جبکہ عربی زبان میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں۔ البیت الجدید، المدرس الماہر، ماہر مدرس، تو المدرس، ال جو ہے المدرس یہ کیا ہے؟ موصوف ہے، منعوت ہے جو پہلے ہے، اور الماہر یا الجدید جو ہے صفت ہے، نعت ہے جو بعد میں۔ تو عربی زبان میں موصوف پہلے، نعت بعد میں، اور اردو زبان میں صفت پہلے، نعت پہلے، منعوت اور موصوف بعد میں۔ اس کا لحاظ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ نئے درس کو نئے سبق سے شروع کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔